ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی سے کام لیا جائے. اس کے لیے سیدھے سیدھے سے سمپل سے لفظوں میں سادی سی تعبیر میں مدرسوں سے اپنے آپ کو وابستہ کیجیے. بہت سے ذہنوں میں یہ خیال بہت گردش کرتا تھا، اب کچھ کم کرنے لگا ہے، تصفیہ ہوا ہے. جب سے باطل مسلط ہوا ہے تو پچھلے 8-10 سالوں میں بہت کچھ چینج آیا ہے، بہت سے اذہان صاف ہوئے ہیں. ذرا سوچو، ارتداد کی یہ پھیلتی اور بڑھتی ہوئی لہریں اگر یہ مدارس نہ ہوتے اور چپے چپے پر درسگاہ نبوت نہ ہوتی تو آج ارتداد کی جو فضا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس درجے بڑی ہوئی ہوتی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، ایمان کا تحفظ، ایمان کا استحکام، ایمان کی پختگی اور اس پر تسلط اور اس پر جماؤ، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنا، یہ صرف اور صرف علوم نبوت کی ان روشنیوں کے نتیجے اور صدقے ہی میں ممکن ہے جو علم دین کی شکل میں ان طلباء کو، ان معصوم بچوں کو جو بعد میں چل کر حفاظ، علماء، قراء اور صلحاء کی شکل اختیار کر کے آپ کی مسجدوں کے امام بنتے ہیں، دارالفتاؤں کے مفتی بنتے ہیں اور مدارس کے مدرس بنتے ہیں، درسگاہوں میں استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں. جی ہاں، اسی انہی علوم نبوت کی روشنی کے صدقے میں ممکن ہے یہ بات کہ ایمان کا تحفظ ہو سکے اور نسل نو کے ایمان کو بچایا جا سکے. بصورت دیگر فتنے بہت بڑا دھوکہ ہے آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی زاہد، کوئی عابد، نیرا زاہد اور کوئی امیر صاحب، نیرے امیر صاحب، بہت سیدھے لفظوں میں سن لیجئے، دو ٹوک کہہ رہا ہوں صاحب، نیرے امیر صاحب جو علم سے کورے ہیں، نیرا عابد جو علم سے کورا ہے، نیرا زاہد جو علم سے کورا ہے، علم دین کی شمع اس کے قلب کے نہاخانوں میں نہیں جلتی ہے، فتنوں سے تحفظ کا علم اس کے پاس نہیں ہے. بہت اچھے سے سن لیجئے، 1000 عابد و زاہد و عمرہ جمع ہو جائیں، اللہ کی قسم وہ دین کی تبلیغ و تلقین تو کر سکتے ہیں، امت کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت آپ کو نہیں دے سکتے. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے نگلنے کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے، آسانی سے آپ نہیں کر پائیں گے. اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بڑے عالم دین گزرے برٹین کی سرزمین پر، پڑوسی ملک پاکستان کے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہی فرمایا کرتے تھے فتنہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آتا ہے کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. کیسے؟ فرماتے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن اللہ کی آخری کتاب. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن میں سب ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن حرف آخر ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن میں اولین و آخرین کو جمع کر دیا گیا، تمام دردوں کا مداوا ہے، تمام زخموں کا مرہم ہے، تمام چیزوں کا علاج موجود ہے. آپ کو وہ کہتا رہا، آپ ہاں کرتے رہے، سب کچھ کہتے اخیر میں فتنہ چھوڑ گیا اور کہہ گیا قرآن کے رہتے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمجھا قرآن کی تعظیم بیان کر رہا ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا اور حدیث کا انکار کر کے چلا گیا. اس کا یہ کہنا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وہ آپ کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہزاروں میل دور لے گیا اور وہ آپ کے قلب کے نہاخانوں میں فتنے کا بیج ڈال کر آگے بڑھ گیا اور وہ کہہ گیا قرآن ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اس گہرائی کو، اس گہرائی کو، اس چھپے ہوئے چور کو وہی پکڑ سکتا ہے جس نے اس فیلڈ میں کچھ ایام گزارے ہو. میرے بھائی بات ذرا تلخ تھی، شاید ہضم کرنے میں مشکل ہو، لیکن یہ کہ سچائی ہے. آپ آج نہیں سمجھیں گے، کچھ دن کے بعد سمجھیں گے. 24 کا الیکشن ہونے دیجئے، کچھ اور سمجھ میں آئے گا. اللہ نہ کرے کہ فرقہ پرست ٹولوں کو کامیابی ملے، امن پسند لوگوں کا اقتدار ملک پر ہو. دعائیں یہی ہے، لیکن اسباب، عوامل، حالات، راہیں جو کچھ بتا رہی ہیں اس سب کی روشنی میں بہت کچھ پچھلے 8-10 سالوں میں آپ کو سمجھ آیا ہے. میاں چپک جائیے علماء سے، وابستگی اختیار کیجئے. اور وابستگی کا مطلب نوٹ دینا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ اپنے آپ سے وابستہ
مراد لیتے ہیں کہ آپ ہماری ضیافت کریں، آپ ہمیں نہیں، ہم کہتے ہیں اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے اس جگہ پر آ جائیے کہ ما تعبدون من بعدی کا سبق آپ کو ازبر ہو جائے۔ اتنا بڑا